السلام علیکم۔ سلوا مائنڈ کے کورس میں آپ کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں۔ آج ایک خاص چیز آپ کو بتانی تھی، یعنی کہ وہ ایک پریکٹس بھی ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس میں آپ کی آپ کے اندر اس ٹیکنیک کی وجہ سے مقناطیسی قوت بڑھے گی، ذہنی قوت بڑھے گی، روحانی قوت بڑھے گی، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بھی، کسی بھی طرح کی شیطانی طاقت ہو، کسی بھی طرح کی ظاہری طاقت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یعنی کہ حفاظت کے لحاظ سے بڑا زبردست ہے۔ اسپرچول پاور کی اس میں جو ہوتی ہے، اس سے انسان ترقی بھی کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا اندر اور باہر سٹرونگ ہوگا۔ آپ ان پریکٹس کو بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام بھی کر سکتے ہیں، اپنے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عامل جو ہوتا ہے، عملیات والا بندہ جو ہے، یا ایک، یعنی کہ وہ کیسے کام کر لیتا ہے دوسروں کو، اس کے پاس کیا ہوتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ بڑا کسی جگہ کا لیڈر بن جاتا ہے، وہ لیڈر کیوں بن جاتا ہے؟ باقی لوگ ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے خاص ہوتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے یار وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ جس طرح یہ پیغمبر آئے ہیں اور ولی آئے ہیں یا لیڈرز آئے ہیں، مطلب خاص لوگ جن کی ہم بات کریں، وہ خاص کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا ایک راز ہے، آج آپ بھی خاص بن سکتے ہیں، کہ ان کی پیچھے پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور یہی ہماری ایکٹیویٹی ہے آج کی، کہ اپنے آپ کو خالی اور اکیلا نہیں لے کے چلنا، اپنے آپ کو کسی پاور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ مطلب یہ ہے کہ اکیلا انسان گر جاتا ہے، آپ اگر کسی پاور کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ گریں گے نہیں، ادھر سے انرجی آپ کو ملتی رہے گی، اور اسی بنیاد پر آگے آپ انرجی بھی دیں گے، کام بھی کریں گے، آپ کے کام بھی ہوں گے، دوسروں کے بھی ہوں گے آپ کی وجہ سے۔ اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر میں بہت اچھے بلب، پنکھے، فانوس، لائٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا بجلی کا کنیکشن ہی کٹا ہوا ہے۔ آپ کی جو وائر آ رہی ہے وہ واپڈا کے ساتھ، یا وہ پاور ہاؤس کے ساتھ، بجلی کے پاور ہاؤس کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے، تو جتنے مرضی اچھی بلب لگا لیں وہ کام نہیں کریں گے۔ پاور ہاؤس سے کنیکشن ہونا چاہیے، یا پھر اور طرح سے سمجھ لیں کہ سب کچھ لگا ہوا ہے، ہر چیز مکمل ہے، کنیکشن بھی ہے، آپ بل بھی پے کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پاور ہاؤس چل ہی نہیں رہا۔ جب پاور ہاؤس ہی نہیں چل رہا تو پھر بھی یہ چیزیں بیکار ہیں۔ تو آپ نے ایسے پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، کنیکٹ بھی ہونا ہے، اور وہ جاری و ساری بھی ہو، تو پھر آپ کی انرجی پوری رہتی ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پاور ہاؤس اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ والدین کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی کچھ کہے فوراً وہ اپنے والدین کو بتاتا ہے، یا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے فلاں والدین بڑے ڈاڈے ہیں، تو وہ اس کو چھیڑتے نہیں پھر۔ اسی طرح پھر وہ بڑا ہوتا ہے، دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، اور بعض لوگ علم کو اپنا جو ہے وہ والی وارث بنا لیتے ہیں، علم کو اپنا سورس بنا لیتے ہیں، پاور کا سورس بنا، علم کی وجہ سے وہ کسی کو، یعنی کہ علم کی وجہ سے وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے، بولتی بند کر دیتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اسی طرح سے نبی جتنے آئے ہیں، پیغمبر جتنے آئے ہیں، ان کا کنیکشن کیا تھا؟ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، اسی لیے انہوں نے پیغام دیے، اور وہ آج تک جاری ساری ہیں، اور بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اسی طرح سے ولی جو ہوتے ہیں، ولی اللہ تعالیٰ سے، نبیوں سے کنیکشن ان کا ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، تو ان کی بھی لوگ بات مانتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اپنے آپ کو صدقات سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کر رہے ہیں، ان پہ بلائیں مصیبتیں آتی نہیں، کیونکہ وہ بھی جڑ گئے نا، کسی نہ کسی پاور ہاؤس سے جڑ گئے، علم سے جڑ جائیں، کسی بدے سے جڑ جائیں، والدین سے جڑ جائیں، رب تعالیٰ سے جڑ جائیں، جڑنا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، چاہے پازیٹیو جڑیں یا نیگیٹو جڑیں، جڑ تو گئے نا، پاور تو آ گئی۔
میں پھر بتاؤں گا آپ نے آگے کنیکشن کس طرح سے کرنا ہے. یہ تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کس کس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں. ایون کہ ایک بندہ بت کی پوجا کر رہا ہے نا، تو اس نے اپنے آپ کو وہ پاور وہاں سے وہ لے رہا ہے. بے شک وہ جو پاور کا سورس ہے وہ کمزور ہے، کسی نہ کسی کی شیطانی طاقت کے ساتھ کسی نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے، شیطان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یا ان کے چیلوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جنات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بے شک یہ چیزیں غلط ہیں، کبھی صحیح انفارمیشن کبھی غلط انفارمیشن گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن وہ نیگیٹو انرجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ کچھ عرصہ جو ہے نا وہ کام نکال سکتا ہے. جیسے فرعون نے نکالا، نمرود نے نکالا، شیطانی طاقتوں سے جڑے ہوئے تھے، ان کے پاور ہاؤس شیطانی طاقتیں تھیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں نکال سکے. کچھ وقت انہیں عروج اپنے لحاظ سے ملا ہے شیطانی طاقتوں کے والے سے، لیکن بعد میں یہ جتنے ذلیل ہوئے ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو زندگی میں کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے، تعلقات اچھے چاہیے، معاملات میں بہتری چاہیے، رزق روزی کے معاملات بہتر چاہیے، ڈر خوف سے نجات چاہیے، جادو جنات سے پرہیز چاہیے، اپنی روحانی ترقی چاہیے، صحت چاہیے، اور خوشیاں چاہیے. مطلب اپنی انرجی بھی بوسٹ اپ چاہیے، اپنا اورا مضبوط چاہیے، منفی انرجی جو ہے وہ دور ہو جائے، کسی قسم کی کوئی نقصان نہ دے، پروٹیکشن ہو، حفاظت ہو. اگر یہ چیزیں چاہتے ہیں تو کہاں جڑیں گے آپ کو چند ایک چیزوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا. مثلا اپنے آپ کو علم سے بھی جوڑیں، رب تعالیٰ سے بھی جوڑیں، صدقات سے بھی جوڑیں، ولی نبی پیغمبر ان سے بھی جوڑیں. اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ مثلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک بندہ، مثال دے رہا ہوں میں، وہ یہ تصور کر کے بیٹھ جاتا ہے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ خانہ کعبہ سے میرے دل میں آ رہا ہے، ادھر سے روضہ رسول میں جا رہا ہے خانہ کعبہ سے، اور وہاں سے میرے دل میں آ رہا ہے. تو اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا اس کے دل کی طرف آ گیا. یہ اس کا کنیکشن بن گیا ہے. اسی کنڈیشن میں وہ 10-15 منٹ بیٹھتا ہے تو مجھے بتائیں. اور ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ نور کو آسمان سے لے کے خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ سے روضہ رسول کی طرف، روضہ رسول سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور وہاں سے مولا علی سرکار کے سینے میں، اور وہاں سے اپنے سینے میں لے رہا ہے، یا وہاں سے کسی ولی کے سینے میں لے رہا ہے اور وہ ادھر سے پھر اپنے سینے میں لے رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی وہ کنیکشن کیا بنا رہا ہے، کر سکتے ہیں آپ. پھر اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ سورج کا تصور کر رہا ہے کہ سورج کی جو پاور ہے، میگنیٹک پاور جو ہے اس کی، وہ ہمارے اندر آ رہی ہے. کچھ لوگ کینڈل لائٹ کو کرتے ہیں، یعنی وہ تو آگ آ گئی نا، آگ خود ایک سورس آف انرجی ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کی دی ہوئی 4 ایلیمنٹ ہے نا، آگ، مٹی، ہوا، پانی. کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. لوگ زمین کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تصور کے ذریعے، تو زمینی انرجی انہیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. مقناطیسی انرجی جو ہے، کینڈل سے بھی مقناطیسی انرجی ملتی ہے. تو اسی طرح سے وہ آپ کی پورے باڈی کی چارجنگ کرتی ہے، ذہن کی چارجنگ کرتی ہے، تو اس میں بھی وہ انرجی آ جاتی ہے. تو آپ نے رات کو 15 منٹ بیٹھ کے یا صبح 15-20 منٹ بیٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو کنیکٹ کس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بات ہے. تو جس سے کنیکٹ کریں گے نا، کسی کے ساتھ کنیکٹ رہیں، علم کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ، 4 عناصر کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ، آگ، مٹی، ہوا، پانی، یعنی آپ کنیکشن اپنا بنائیں، انرجی وہاں سے لیں. جیسے جیسے آپ کو انرجی ملتی رہے گی تو آپ آگے جو بھی پریکٹس کریں گے، جو بھی کام کریں گے، وہ ادھورا نہیں ہوگا. سورس آف انرجی سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے. دیکھیں آپ دوسروں کا علاج بھی کرنا ہے، دوسروں کو فائدہ بھی دینا ہے، تو خود کے پلے کچھ ہوگا تو کریں گے نا. اگر خود کے پاس ہی کچھ نہیں تو آگے کیا دیں گے؟ اتنے بڑی بڑی لوگ چیزیں سیکھ لیتے ہیں لیکن انرجی لینی نہیں آتی. درختوں سے لے لیتے ہیں انرجی. درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، درخت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو اس کی انرجی آنے لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، وہ اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. آپ جو آکسیجن لے رہے ہیں وہ درختوں سے ہی لے رہے ہیں نا، لیکن اس کو تصور میں لے آئیں تو وہ انرجی پورے باڈی میں جائے گی، اورا کو بھی مضبوط کرے گی، آپ کو بھی کرے گی، آگے کام بھی کرے گی. تو یہ چیز ہے. اس طرح سے آپ کسی بھی پاورفل چیز کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں، خود کو کنیکٹ کریں 10-15 منٹ کے لیے، تصور کریں اس چیز کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ورکنگ بھی کرے گی، فائدہ بھی ہوگا، اور ہر طرح کی طاقت، قوت ملے گی، حفاظت بھی ہوگی. یہ کرنا